السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے آئے گی۔ تو انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ان کو بنائے گا جو اس میں فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، بے شک میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا آغاز کیسے ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ہمارے بہت سارے بھائی غلط سمجھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ خلیفہ کا مطلب یا ترجمہ کوئی کر دیتا ہے جانشین بنانے والا۔ مخلوق خالق کا جانشین نہیں ہو سکتی، انسان اللہ کے جانشین نہیں ہو سکتا ہے، وہ رب ہے۔ خلیفہ کا جو معنی ہے، جو قرآن اور حدیث کے نصوص سے میل کھاتا ہے اور جو ایمان اور عقیدے سے میل کھاتا ہے، کہ خلیفہ ایسی مخلوق جو ایک کے بعد دیگرے آئیں گی، ایک نسل گئی دوسری نسل آئی، دوسری گئی تیسری آئی، چوتھی گئی پانچویں آئی، چھٹی گئی ساتویں آئی، ایک کے بعد دیگرے آنے والی مخلوق، ان میں سے ایک دوسرے کے پیچھے آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کے پیچھے حوا کو پیدا کیا۔ آدم حوا سے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، آدم حوا رخصت ہو گئے، ان کی اولاد رہی، اولاد کی اولاد رہی، ان کے اولاد کی اولاد رہی، اس طریقے سے یہ نسل چلتی رہی، آج ہم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ ہمارے دادا تھے، ہمارے دادا رخصت ہوئے، والد صاحب آئے، والد صاحب کے بعد ہم آئے، ہماری اولاد آئے گی، ہماری اولاد کی اولاد آئے گی۔ تو ایک کے پیچھے آنے والی مخلوق، ایک نسل گئی دوسری نسل آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں کہ جو ایک کے بعد دیگرے آئے گی، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات عرض کی، کہا، اے رب، تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، لڑائی اور تنازعات اور جھگڑے قتل و غارت کرے گی۔ اے اللہ، تیری عبادت کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہم تو تیری عبادت کر ہی رہے ہیں، ہم تو 24 گھنٹہ تیری عبادت میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ ان فرشتوں کا یہ خاص وصف ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون
ما یؤمرون، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کبھی کرتے ہی نہیں، ان سے غلطی ہوتی نہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں، جو اللہ ان کو آرڈر دے دیتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کا کوئی گوشہ اور چپا ایسا نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کیے ہوئے موجود نہ ہو۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ بیت المعمور جس کی قسم اللہ نے سورہ طور میں کھائی ہے، اور ایک فرشتہ جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ رب العالمین تیری عبادت تو ہم کر رہے ہیں، تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری عظمت، تیری کبریائی، تیری بڑائی تو ہم بیان کر رہے ہیں، تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا وہ فساد مچائے گی، معصیتیں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، تکبر ہوگا، تیرے احکامات کی خلاف ورزیاں ہوں گی۔ اے اللہ تیری حکمت ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے۔ فرشتوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے بطور اعتراض کے نہیں کہی تھی، وہ رب العزت پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کو جاننا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کس حکمت کے تحت پیدا کر رہا ہے وہ اس کو جاننا چاہتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ رب العالمین جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے تو ہم تو کر رہے ہیں، تو جو مخلوق بنانے والا ہے، جو فساد مچائے گی، اس کی حکمت تو تجھے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے وہ زمین میں فساد مچائے گی، وہ زمین میں قتل و خونریزی مچائے گی، کیسے پتہ چلا فرشتوں کو؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اس سے پہلے کوئی مخلوق دیکھی ہوگی اور اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ دیکھیے وہ مخلوق تھی کس طریقے سے، اور اس طریقے سے مخلوق ہوگی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتایا ہوگا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوگا، جس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا رب العالمین نے۔ یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جتنی باتیں کی سب قرآن میں ذکر کرے، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو ایسی 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 ہوگی، اس مخلوق کا تعارف کیا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہوگا کہ وہ فساد بھی مچائیں گے، قتل و خونریزی بھی کریں گے۔ تو جو ہے کیا نام ہے، فرشتوں نے کہا ہوگا اس علم سے اور اللہ کے بتانے سے ان کو پتہ چلا۔ لیکن اس تعلق سے میں جو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور جس کو اہل علم نے راجح قرار دیا ہے کہ جہاں اللہ خاموش ہے وہاں ہم کو بھی خاموش رہنا چاہیے، جہاں اللہ خاموش ہے وہاں ہم کو بھی خاموش رہنا چاہیے۔ یعنی فرشتوں کو کیسے پتہ چلا اللہ نے کچھ بیان نہیں کیا، تو ہمیں اس کے جستجو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین اگر اس میں کوئی فائدہ سمجھتا ہے اس کو بتانے میں تو ضرور جو ہے اس کی وضاحت کرتا، اپنے کلام میں کرتا یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کرتا۔ لیکن جب اللہ کا کلام خاموش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں خاموش ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمیں اس کے تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ہم کو معلوم ہو گیا کہ فرشتوں کو یہ علم ہوا کہ وہ مخلوق اس طرح سے ہوگی۔ اب وہ علم کیسے ہوا، یہ جانکاری ان کو کہاں سے ملی، اللہ عالم، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس کا علم ہم اللہ کے حوالے کر دے تو بہتر ہے۔ جس چیز کی تفصیل اور جس چیز کی کیفیت، جس چیز کی ڈیٹیل اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس کے پیچھے پڑنا عقل مندی، دانش مندی نہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ ان فرشتوں کیسے معلوم ہوا، لیکن اس قرآن کی آیت سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو معلوم ہوا کہ وہ مخلوق ایسی ہوگی، اس لیے انہوں نے ذکر کیا۔
تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اس تعلق سے گفتگو کی رب العالمین نے، ان کو بتایا، اور فرشتوں نے جب اس کی حکمت نہ جاننے کی وجہ سے اللہ سے جاننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے مختصر یہ کہہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اور بلا شک و شبہ رب العالمین عالم الغیب ہے، فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں. فرشتے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے. غیب کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، جن اور شیاطین کے پاس بھی نہیں، ولی پیر فقیر نبی کے پاس بھی نہیں. عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی پیاری اور ان معیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.